لبیک یا زہرا جزاک اللہ لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رفاع صفا، آپ دیکھ رہے ہیں CNN چینل پیغام حق ترجمان شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹر۔ ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں مادر حسنین شہزادی عالمیان حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن مجتبیٰ، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، 10,000 سے زیادہ اصحاب پیغمبر اور دیگر ائمہ اور اولیاء کی خبریں جنت البقیع میں ہیں اور 100 سالوں سے قبروں پر سایہ نہیں ہے، جہاں پوری دنیا میں 29 اپریل بروز سنیچر کو بقیع کی تعمیر کے لیے احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ لوگوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا، سعودی حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور بقیع کی تعمیر کا مطالبہ کیا۔ وہیں الحمدللہ شہر ممرا مہاراشٹر میں شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹر، البقیع آرگنائزیشن اور شیعہ ممرا ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے تاریخ ساز احتجاجی مظاہرہ ہوا، جس میں بڑی تعداد میں علماء کرام حجت الاسلام علی جناب مولانا اسلم رضوی صاحب قبلہ کی قیادت میں جمع ہوئے، جبکہ مہمان خصوصی خطیب اہل بیت علی جناب مولانا شبیر علی وارثی صاحب قبلہ نے شرکت کی اور جنت البقیع کے حوالے سے مومنین سے خطاب کیا اور جنت البقیع کی تعمیر نو کا مطالبہ کیا۔ SNN چینل پر یہ جو ویژول، یہ جو ویڈیو، یہ جو تصویر آپ اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہیں، وہ اسی جلوس احتجاج کی ہے جو تاریخ ساز 29 اپریل کو شہر ممرا میں نکلا تھا، اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ خواجہ فخر الدین شاہ بابا کا جو گیٹ ہے امرت نگر میں، اس میں خطیب اہل بیت علی جناب مولانا اصغر حیدری صاحب قبلہ نے خطاب کیا اور ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین نے اس احتجاجی مظاہرے میں شرکت کی۔ آئیے خود جانتے ہیں خطیب اہل بیت علی جناب مولانا اصغر حیدری صاحب قبلہ سے کہ شہر ممرا میں 29 اپریل کو جو تاریخ ساز بقیع کی تعمیر کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں خود آپ نے تقریر کی، اور وہ تقریر پوری دنیا میں مومنین اسے سراہ رہے ہیں، اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ بسم اللہ، مولانا علی اصغر حیدری صاحب قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ممرا کی سرزمین پر یہ جلوس اپنی نوعیت کے اعتبار سے تمام عالم اسلام کو جھنجھوڑتا ہوا آگے بڑھا ہے، کیونکہ ممرا وہ سرزمین ہے کہ جو مہاراشٹر میں مسلمانوں کا بہت بڑا مرکزی مقام سمجھا جاتا ہے، اور اس جگہ پر تمام مذاہب و مکاتب فکر کے مسلمان اور ان کے مسالک پنپ بھی رہے ہیں، اور اپنے اپنے اعتبار سے خدمات کا دائرہ بھی وسیع کیے ہوئے ہیں۔ لہذا ایسے میں گزشتہ برسوں میں جب تک حکومت سعودیہ کا پنجہ مسلمانوں کے مکاتب فکر میں گڑا ہوا تھا، اس وقت تک مسلمان خاموش بیٹھا رہا، لیکن رفتہ رفتہ جو راز کھلتے گئے اور مسلمانوں پر اور علماء کرام پر، دارالعلوم پر اور دیگر مکاتب فکر کے لوگوں پر جب یہ کھلا کہ حکومت سعودیہ صرف اپنے استحکام کے لیے اسلام کا نام استعمال کر رہی ہے، تو رفتہ رفتہ سعودی حکومت الگ تھلگ پڑنے لگی
اور وہ لوگ کہ جو معاون و مددگار تھے کسی نہ کسی طرح سے حکومت سعودیہ کے، وہ بھی چھٹنے لگے۔ لہٰذا ایسے ماحول میں اس جلوس کا نکلنا تمام عالم اسلام کے درمیان جنت البقیع کی عظمت اور اس کی مظلومیت کو واضح کرتا گیا۔ جن مسلمانوں کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ حکومت سعودیہ نے شرک و بدعت کے فتوے لے کر کے جو کام کیے، ان مسلمانوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ حکومت سعودیہ نے فقط اپنے استحکام کے لیے یہ سارے کام کیا، اور وہ استحکام اس لیے کہ چونکہ امریکہ اور برٹش جن کے اشارے پر یہ لوگ لائے گئے حکومت آل سعود، دراصل یہاں پر حکومت آل سعود سے پہلے خلافت عثمانیہ کے جو ہے وہ زیر اثر یہ علاقہ تھا، اور یہ علاقہ حجاز کہلاتا تھا، یعنی تب یہ کوئی ملک کی صورت میں نہیں تھا بلکہ خلافت عثمانیہ کا ایک خطہ تھا۔ رفتہ رفتہ جب برٹش اور امریکہ کی سازشوں سے اس وقت مسلمانوں کی سپر پاور جو حکومت تھی، جس سے امریکہ اور اسرائیل بے چین رہتے تھے اور جس کے ہٹے بغیر ناجائز اسرائیل کا قیام ممکن نہیں تھا، لہذا خلافت عثمانیہ کو معزول کیا گیا اور مختلف خطوں میں برٹش اور امریکہ نے اپنے چہیتے اور لاڈلے حکمرانوں کو لا کر کے بٹھایا۔ اب امریکہ اور برٹش یہ جانتا تھا کہ ساری دنیا خاموش ہو سکتی ہے مگر جس کا نام شیعت ہے وہ خاموش نہیں ہو سکتی۔ شیعت کے نہ خاموش ہونے کا سبب جو ہے وہ شیعت کے درمیان عزاداری سید الشہداء ہے، شیعت کے درمیان جو ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے جو والہانہ لگاؤ ہے۔ اگر جنت البقیع رہ گئی تو شیعہ جس طرح کروڑوں کی تعداد میں آج عراق میں نظر آ رہے ہیں، اس طرح کروڑوں کی صورت میں یہ وہاں نظر آئیں گے، اور اگر یہ سعودی میں اس طرح سے نظر آنے لگے اپنے ائمہ کی قبور مطہر پر یا شہزادی عالمیان یعنی خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر پر اگر پوری دنیا شیعت اسی طرح سے حاضر ہوتی رہی تو سعودی حکومت کے ناجائز عزائم کا کبھی کمال تک یہ نہیں پہنچ سکتے تھے۔ لہذا اس طرح اس کو مسمار کر کے ایک حساب سے شیعت کو دور کیا گیا، شیعت کو دور کیا گیا، اور اس دوری کے نتیجے میں عالم اسلام جو ہے وہ اصحاب پیغمبر اور بنت رسول اور دنیا شیعت کے چار چار ائمہ جو اثنا عشر میں چار ائمہ ہیں ان کی قبور مطہر وہاں ہیں، ان سب کو مسلمانوں کی نگاہوں سے دور رکھا، اور اس کے نتیجے میں اپنی حکومتی اور مالی تعاون سے پوری دنیا میں جو آل سعود کے نام پر، عبدالعزیز کے نام پر، شاہ فیصل کے نام پر، شاہ فہد کے نام پر جو ساری یادگاریں بنائیں وہ سب کے سب نہ بن پاتی، کیونکہ ہر طرف دنیا سوال کرتی کہ جب بنت رسول کی قبر نہیں بنائی جا سکتی، ان پر مزار نہیں بنایا جا سکتا، تو آل سعود کتنے بڑے ہو گئے کہ ان کے اجداد کی یادیں تعمیر ہوں گی۔ لہذا قابل مبارکباد ہیں ممرہ کے یہ تمام آرگنائزیشن جس کا ابھی علی عباس وفا صاحب نے نام لیا ہے، جس کے ذریعے یہ پروگرام برآمد کیا گیا ہے، اس میں جیسا کہ بھی آپ نے سنا کہ مہاراشٹرا علماء بورڈ یا اسی طرح بقیہ آرگنائزیشن، شیعہ اثنا عشری ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی جس کے ذریعے یہاں بہت بڑا قبرستان جو اب تک کے ممرہ کی تاریخ کا سب سے بڑا قبرستان ہے، اور بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس تینوں آرگنائزیشن کے ذریعے برآمد کیا جانے والا جلوس جس میں ممرہ کی سبھی انجمنیں اور خود، لہذا الحمدللہ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ متل گراؤنڈ قبرستان میں جس طرح کا انتظام جو ہے وادی حسنین میں کیا گیا، وہ بھی تاریخ ساز جلوس کی تاریخ سازی میں اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ عالی شان اسٹیج اور اس پر سینکڑوں کی تعداد میں علماء اور سب کو اپنے اندر سموئے ہوئے اسٹیج بھی جو ہے وہ اپنے احتجاج کو درج کرا رہا تھا۔ لہذا میں اس جلوس کی حیثیت سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے پورے ہندوستان کے اندر جلوس ہوئے، ان تمام تر جلوسوں میں ممرہ کا احتجاج
اپنی احتجاجی نوعیت کو لیے ہوئے اپنے اشتہار میں تاریخ ساز کی جو لفظ استعمال کیے ہوئے تھا، یقیناً اس نے تاریخ سازی کی، اور آنے والے وقتوں میں ہمیں یقین ہے کہ جو جزیرہ نمائے عرب کے اندر اس وقت انقلابات رونما ہو رہے ہیں، اس سے کہیں نہ کہیں سے نوید ظہور امام بھی ظاہر ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ ظاہر ہوگی، اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بار ممرہ میں جو تاریخ ساز پروگرام ہو گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے سال اس تاریخ سازی کا اثر یہ مرتب ہوگا کہ ممکن ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ ہمیں احتجاج نہ کرنا پڑے، بلکہ ان تاریخوں میں جنت البقیع چلو کا اعلان کرنا پڑے، اور یہی انشاءاللہ ہمیں امید ہے۔ اور آصف مرحوم لکھنوی، آصف لکھنوی نے 4 مصرے کہے تھے جسے میں نے ہر جگہ پڑھے۔ اس وقت پھر چونکہ میرے موضوع کے تعلق سے ہے کہ آئندہ سال ہم انشاءاللہ جنت البقیع کی یا تعمیر کرنے چل رہے ہوں گے یا زیارت کرنے جا رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اب اس چیز کو آصف لکھنوی نے کہا ہے کہ نگرانی امام میں ہوگا یہ نیک کام، نگرانی امام میں ہوگا یہ نیک کام۔ اچھا ہے وقت خواب کی تعبیر کے لیے، اچھا ہے وقت خواب کی تعبیر کے لیے، محشر میں فاطمہ سے صلہ اس کا پائے گا، اٹھ جنت البقیع کی ماشاءاللہ۔ ناظرین، یہ تھے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا علی اصغر حیدری صاحب قبلہ نے 29 اپریل بروز سنیچر کو شہر ممرہ مہاراشٹر میں جو تاریخ ساز تعمیر بقیع کے لیے احتجاجی جلوس برآمد ہوا تھا، جنت البقیع کو کیوں انہدام کیا گیا، آل سعود کی کیا منشا تھی، اور جلوس جو برآمد ہوا تھا اس پر بھی آپ نے تبصرہ فرمایا۔ دل کی گہرائیوں سے شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹر البقیع آرگنائزیشن کے ساتھ ساتھ ممرہ شیعہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی مولانا موصوف کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت احتجاجی جلوس میں دیا، اور آپ نے درگاہ فخر الدین شاہ بابا پر تقریر بھی کی۔ آئیے ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس احتجاجی جلوس سے پہلے عزائے فاطمی کمیٹی ممرہ مہاراشٹر اور شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹر نے شہر ممرہ کے مختلف مقامات پر خمسہ مجالس کا بھی اہتمام اور انعقاد کیا، اور علماء کرام نے اسے خطاب کیا، مومنین کو بیدار کیا۔ حجت الاسلام علی جناب مولانا عقیل ترابی صاحب قبلہ ناظرین اس وقت SNN چینل کی اسکرین پر آپ کو دکھ رہے ہیں، یہ وہی مولانا ہیں جنہوں نے وادی حسنین قبرستان میں متل گراؤنڈ میں جب یہ احتجاجی جلوس پہنچا اور اس نے جلسے کی نوعیت اور شکل اختیار کی، تو باقاعدہ آپ نے وہاں نظامت کی کمان سنبھالی اور بے باکانہ لہجے میں آپ نے نظامت کی۔ آئیے خود ان سے جانتے ہیں، 10 سے 12 سال ہو گئے شہر ممرہ میں رہتے ہوئے، دنیا پہ نظر رکھتے ہیں، زینبیہ چینل سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ مولانا عقیل ترابی صاحب قبلہ 29 اپریل بروز سنیچر کو جو شہر ممرہ میں تعمیر بقیع کے لیے احتجاجی جلوس برآمد ہوا تھا، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا عزائے مومنین کے لیے جگہ جگہ مختلف انجمنیں اور مومنین کی جانب سے سبیل اعزاء اور دیگر جو انتظامات تھے، اس پر آپ کا کیا تبصرہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، میں سمجھتا ہوں کہ صرف پوسٹر پر تاریخ ساز جو لکھا گیا تھا وہ صرف لکھنے کی حد تک نہیں تھا، بلکہ وہ تاریخ ساز جو وہاں پر تحریر تھا بغور علامہ علی اصغر حیدری صاحب قبلہ کے، کہ بتا دیا واقعاً کہ یہ تاریخ ساز فقط لکھا نہیں گیا ہے بلکہ ہم دکھا بھی رہے ہیں کہ یہ تاریخ ساز ہے۔ بہترین طریقے سے جلوس کے سارے کے آپ دیکھیے، کہیں پر بھی جب جلوس برآمد ہوتا ہے، نکلتا ہے، تو وہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو گورنمنٹ کی نظروں میں جاتی ہیں، وہاں IB کے لوگ ہوتے ہیں، انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، مگر ہمارے جلوس کا شرف یہ ہے اور خاصیت یہ ہے کہ ہمارے یہاں جتنے لوگ بھی جلوس میں گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو عملہ ہوتا ہے وہ بہت مطمئن ہوتا ہے کہ یہ لوگ بہت خود سے جلوس نکالے ہوئے ہیں، خود سے لے جا کر یہ جلوس کو مکمل کر دیں گے، ہمیں کسی انٹرفیئر کی ضرورت نہیں ہے، اور اوپر سے یہ ہمارا شکریہ بھی ادا کریں گے، اور جو خدمات یہ زائرین کی کر رہے ہیں یا جلوس میں آنے والوں کی کر رہے ہیں ویسے خدمت ہماری بھی کریں گے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اس جلوس کی کامیابی کے لیے وہ تمام لوگ کہ جو اس میں تقریباً 1 مہینے سے
ورک کر رہے تھے ان کا بہت بڑا رول ہے. وہ تمام لوگ کہ جو اس جلوس میں شریک ہوئے شہزادی سلام اللہ علیہ اس کا اجر انہیں عنایت فرمائے. کچھ لوگ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بلایا نہیں گیا تو ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ یہ بتائیے کہ شہزادی سلام اللہ علیہ ہم نوکروں کے لیے جب ماں ہیں تو جو سادات کرام ہیں ان کے لیے ایسی بات ہے ان کی جدہ ہیں. اور اگر کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ نہیں ہم کو بلایا گیا تب ہم آئے ہیں تو کسی کے باپ یا دادا کا 40واں یا 46واں وغیرہ نہیں تھا. یہ ہمارا ایک فرض تھا جس کو ہم نے ادا کیا ہے اور جب تک ہماری حیات رہے گی یہ فریضہ ہمارے اوپر منزل وجوب کی صورت میں رہے گا اور ہم اسے ادا کرتے رہیں گے. یہ ایک ہمارا ایم ہے زندگی کا, یہ ایک ہمارا مقصد ہے. ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہماری نسلیں اس واجب کو ادا کرتی رہیں گی, اس فریضے کی ادائیگی میں مسلسل کوشاں رہیں گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جلوس کی کامیابی کے بعد جب آج ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو عمرہ کے جتنے بزرگ ہیں وہ جتنے نوجوان طبقے کے ہیں وہ یا جو ابھی نئی نسل اور نئی پود آ رہی ہے ان سب کے سامنے اگر آپ اپنا بوم لے کر جائیں, مائک لے کر جائیں اور ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جلوس کیسا تھا تو بچوں سے لے کر بزرگوں تک میں کوئی ایک ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو اس جلوس کی کسی کمی کو آپ کے سامنے بتا سکے یا آپ کے جو سسٹم تھے اس سسٹم کی کمی کو, یا خاص طور پر جو درگاہ کے پاس بابا فخر الدین شاہ بابا کے پاس جو ہمارے برادر عزیز برادر بزرگ علامہ علی اصغر حدیث صاحب کی جو تقریر ہوئی وہ اس طریقے کی تھی. میں اپنی بات بتاتا ہوں آپ سے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ جلوس نکالنے سے فائدہ کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں جب اس جلوس میں شامل ہوا تو مجھ سے ایک برادر اہل سنت نے پوچھا کہ یہ آج آپ لوگ کالا کپڑا پہن کر اور یہ روڈ پر کیوں نکلے. یہ مجھ سے پوچھا, اس کی گواہ شہزادی ہے, اللہ ہے اور میں. مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ یہ رسول اللہ کی بیٹی کی جو قبر توڑی گئی ہے مدینے میں اس اعتبار سے قوم تشیع یہ پورا جلوس لے کر نکلی ہے انعدام جنت البقیع کے حوالے. اس نے کہا کیا رسول اللہ کی بیٹی کی قبر توڑی گئی ہے؟ آپ سوچیے. میں کہتا ہوں کہ اس جلوس سے کیا اثر پڑا کس پر, اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایک آدمی تک ہماری بات پہنچی, ہماری اس میں کامیابی ہے. وہ تمام نوجوان جو دام درہم سخن اپنی طاقت کے ساتھ برادر علی پاس وفا صاحب اور قائد محترم حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ, ہمارے برادر عزیز برادر بزرگ جناب کرار صاحب, ساتھ ہی ساتھ ہمارے راجو بھائی, ہماری ایک پوری ٹیم یہاں رہبر کھڑے ہوئے ہیں موجود ہیں جو ہماری ٹیم کا حصہ ہیں. یہ ایم ولی قبرستان کے تمام جو ممبران ہیں وہ سارے کے سارے لوگ جو اس میں لگے ہوئے تھے اور دام درہم سخن اس میں شریک تھے. اور وادی حسنین قبرستان متل گراؤنڈ تک جن لوگوں نے اس جلوس کو پہنچایا ہر طریقے سے طاقت و قوت کے ساتھ وہاں تک لے جا کر اس کو پہنچا کر اس جلوس کو مکمل کیا. ایک ایک بندہ جو اس میں شریک ہوا ہے شہزادی سب کو اجر دے انشاءاللہ تعالی مقدر ہو. شہزادی سلام اللہ علیہ کے واسطے سے خدا تمام آفات و بلیات سے ان تمام لوگوں کی نسلوں کو محفوظ رکھے کہ جو شہزادی سلام اللہ علیہ اور انعدام جنت البقیع کے حوالے سے پیش رہے. بس فقط و فقط دعا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. الہی آمین یا رب العالمین. حضرت جد الاسلام علی جناب مولانا عبد الرحیم صاحب اللہ جو شہر گمرہ میں 29 اپریل کو تعمیر بقیع کے لیے تاریخ ساز احتجاج برآمد ہوا اس پر آپ تبصرہ کر رہے تھے اور مولانا موصوف علی اصغر حدری صاحب اللہ کا آپ نے ذکر کیا. تقریر میں آپ نے یہ جملہ فرمایا تھا جس کو لوگوں نے بہت پسند کیا تھا کہ اگر انعدام جنت البقیع کے جلوس سے لوگ یہ پوچھتے ہیں فائدہ کیا ہے, ہم روزہ تو نہیں بنا سکے لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو اس احتجاج کے ذریعے سے بچا رکھا ہے. تو یہ آپ کا جملہ خواجہ فخر الدین شاہ بابا کی درگاہ پہ تھا جس کو لوگوں نے بہت پسند کیا اور بڑی تعداد میں مومنین اس احتجاجی جلوس میں شامل ہوئے. دل کی گہرائیوں سے جن نوجوانوں نے جس اعتبار سے بھی جلوس میں خدمت کی ہے مادر حسین اس کا اجر ضرور دیں گے. اہل بیت علیہ السلام اپنے اوپر کبھی احسان نہیں رکھتے, پلٹ کے انشاءاللہ ضرور دیں گے. صبر کرنا آپ کا کام ہے. آئیے شیعہ ممرہ شیعہ اثنا عشری ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے سیکریٹری وادی حسین قبرستان کمیٹی متل گراؤنڈ کے روح روا محترم کرار صاحب ہیں.
इंतजामात जैसा कि मौलाना अब्दुल तुराबी साहब को बुलाने का और मौलाना अली असगर हैदरी साहब को बुलाने का, उस दिन तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि वही मित्तल ग्राउंड कब्रिस्तान वादी हसनैन है, जो वहाँ का समा था, जो वहाँ का मंजर था, बड़ी तादाद में जो वहाँ मुमिनीन पहुंचे थे। और करार साहब की जो मेहनतें हैं, जैसे मौलाना अकील साहब को बुलाने का, बरादर राजू साहब, आसिफ साहब की हमारी जो मेहनतें, जिन बच्चों ने पूरी टीम अज़ाए फातिमी के जो हमारे नौजवान हैं, उसके अलावा दीगर अंजुमनों के जो नौजवान जिस एतबार से लगे थे, यकीन जाने ज़ाहिरी तौर पे शुक्रिया इसलिए ज़रूरी होता है ताकि उन्हें हौसला अफजाई मिले। कुरान मजीद में बाकायदा ये ऐलान है, सखावत के जरिए से दो बहुत मौजूद है, सिर्रन और ऐलान, यानी कभी कभी ऐलान भी करना चाहिए और कभी कभी खामोशी से भी ऐलान इसलिए करना चाहिए ताकि लोगों को जोश, जज्बा और कार खैर करने की ताकत मिले, जज्बा मिले। आइए मोहतरम सैयद करार हुसैन साहब जो वादी हसनैन कब्रिस्तान कमेटी के सरबराह हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ 29 अप्रैल बरोज़ सनीचर को शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र अल-बकी ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही साथ मुमरा शिया इस्ना शरीफ वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से जो जुलूस बरामद हुआ था, उसके लिए आप क्या कहेंगे और किस तरह से मुमिनीन अंजुमन मातमी जिन लोगों ने सबील अज़ा लगाया, मुमिनीन की ज़ियाफ़त का इंतजाम किया और ख़ास करके मुमरा पुलिस स्टेशन मौलाना अकील तुराबी साहब की खुला किसी भी एतबार से जुलूस में मौलाना असगर हैदरी साहब खुला किसी भी एतबार से उन्होंने हमें कोई परेशान नहीं किया। वाकई ये शहजादी का करम और मोजिज़ा। 29 अप्रैल 2023 को मुमरा में जो जन्नतुल बकी की तामीर के लिए जो एहतजाजी जुलूस मुनक्किद किया गया, करने वाली कमेटी शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र अल-बकी फाउंडेशन मुमरा शिया इस्ना शरीफ वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से एक शानदार पुरअमन जुलूस निकाला गया, जो कि सुहाना कंपाउंड अमृत नगर से लेके वादी हसनैन कब्रिस्तान मित्तल ग्राउंड वहां पर जाके ये खत्म किया गया। उसके बाद जो भी हमारे इस जुलूस की कामयाबी हमारे आलिम दीन और दीगर मज़ाहिब के लोगों और हमारी अंजुमने कमेटियां और जो भी तंजीमें हमारे साथ में लगी रही, हम और खास करके मुमरा की इंतजामिया पुलिस जो कि जिसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद हमारे जुलूस में लगे हुए नौजवान वॉलंटियर्स और क्या नाम है इसके ट्रैफिक पुलिस और जो मोमिनीन और मोमिनात जुलूस में हाजिर हुए, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। बाकी रही बात हमारा जुलूस जो है मौलाना असलम साहब की क़यादत में निकला और उसका जो भी है वो उनके सर जाता है। हम लोग उनके क़यादत में काम किए और जो हमारी उससे इंतजामिया से थोड़ी कमी या गलती हुई है, हम उसकी माफी चाहते हैं, आगे इसके सुधारने की कोशिश करेंगे। करार हुसैन साहब कुल्ला जो वाकई दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर रहे थे और शुक्रिया अदा करने का हक भी है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, नौजवान मौलाना अकील साहब ने कहा 1 महीने से और क्यों न लगे, इसलिए कि हम सब के लिए एक जुमला काफ़ी है कि हम जिंदा हैं और मादर हसैन शहजादी आलमियान हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की क़ब्र पर साया नहीं। ज़ियारत आशूरा में हम पौधे मौला अगर हम करबला में होते तो आप पर कुर्बान हो जाते। आपसे आज जान का मुतालबा नहीं था, माल का मुतालबा नहीं था। वाकई जिस एतबार से मुमरा की आवाम को निकलना चाहिए था, हो सकता है मसरूफियत के सबब नहीं आ सके, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में औरतों का, मोमिनीन का, बच्चों का शामिल होना वो किसी की मोहब्बत में नहीं था सिवाय अहले बैत अलैहिस्सलाम की, सिवाय शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत पर ये आवाम आई। दिल की गहराइयों से फिर एक मरतबा मेरी बासुफा जितने उलमाए किराम
اس احتجاجی جلوس میں شامل ہوئے شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹر اور بقی کی جانب سے میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جن علماء کرام نے، اور خاص کر کے آپ اس جلوس میں دیکھیں جہاں بڑی تعداد میں شیعہ علماء کرام تھے، وہاں برادران اہل سنت سے صوفی علماء کرام ہمارے اس احتجاجی جلوس میں موجود تھے۔ عزائے فاطمی کمیٹی نے خمسہ منعقد کیا، اس کے علاوہ ممرہ کی تمام انجمنائے ماتمین نے مختلف مقامات پر بینر لگوائے، نوجوان جو ہے وہ جلوس احتجاج میں برابر جلوس کی حفاظت میں لگے رہے اور وہ لوگوں کو متوجہ کرتے رہے۔ تمام نوجوانوں کا شکریہ، ہمارے وہ کمیٹی ممبران، وہ نوجوان جنہوں نے جلوس کے درمیان، میں تو یہ نہیں جانتا، انشاءاللہ یہ علماء بھی گواہی دیں گے کہ اس احتجاجی جلوس میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے میں اس احتجاج سے پیاسا آیا یا میں اس احتجاج سے بھوکا آیا۔ اس انتظام سے آپ خود مطمئن ہو سکتے، جن لوگوں نے کیا ہے مادر حسنین انشاءاللہ انہیں اجر ملے گی۔ میں خطیب اہل بیت علی جناب مولانا علی اصغر حیدری صاحب قبلہ کا آج جو ہمارے اس براہ راست ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شہزادی عالمیان کے توسل سے ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ حجت الاسلام علی جناب مولانا عبدالترابی صاحب قبلہ نے بے پناہ محبت کی تھی، محنت کی تھی اس احتجاجی جلوس کے لیے، آج ہمارے اس پروگرام میں آئے۔ خدا ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، طول عمر عطا فرمائے۔ نظامت بڑے عمدہ انداز میں انہوں نے وادی حسنین قبرستان میں انجام دی۔ برادر بزرگ محترم کرار بھائی جو حسین بیکری اور وادی حسنین قبرستان کے سربراہ ہیں، اور میں نام لے چکا برادر آصف ہمارے راجو بھائی عزائے فاطمی کمیٹی اور ان کی پوری ٹیم، اگر نام لینے جائیں گے واقعی بہت پروگرام ہمارا طویل ہو جائے گا۔ دل کی گہرائیوں سے سب کا شکریہ، ممرہ پولیس اسٹیشن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح ناظرین دیکھتے رہے SNN چینل۔ میں رفعت صبح آپ سے چاہوں گا اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔